مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ ناظرین الحمدللہ عز و جل قرآن سے روحانی علاج اس سیگمنٹ میں حاضر ہیں، اور آج اس سیگمنٹ میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کی کوئی صورت یا کوئی ایک آیت کہ جس کی برکت سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، کوئی بیماری دور ہوتی ہے، اور آج جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ مرسلات کی دو آیتیں، پارہ 29 سورۃ المرسلات کی یہ دو آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، یہ دو آیتیں۔ اچھا، ان کی خصوصیت کیا ہے، ان کی برکتیں کیا ہیں، کس مقصد کے لیے ان دو آیتوں کو پڑھا جائے، کس بیماری میں ان دو آیتوں کو پڑھا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ سنیے کہ دیکھیں ناظرین، کسی بھی چیز کی زیادتی یہ صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ضرورت سے کوئی زیادہ کھا لے، ضرورت سے زیادہ پی لے تو یہ صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور انسانی صحت کا دار و مدار یہ اس کے نظام انہضام پر ہوتا ہے۔ یعنی آدمی کا ہاضمہ درست ہے، اس کا معدہ درست ہے تو طبیعت حشاش بشاش رہے گی، اور اللہ نہ کرے کسی کو بد ہضمی کی شکایت ہو جائے، کسی کا پیٹ خراب رہتا ہو، گیس کی پرابلم ہو، قبض کی شکایت رہتی ہو، معدے کا مسئلہ ہو، کھانا ہضم نہیں ہو پاتا ہو، اس طرح کے مسائل میں اگر گھرا ہوا ہے، اس طرح کے امراض میں اگر وہ گھرا ہوا ہے تو اسے اور بھی مزید بہت ساری بیماریوں کا اور بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے ناظرین، معیاری غذائیں معدے کو تقویت عطا کر کے نہ صرف صحت بحال رکھتی ہیں بلکہ معدے کی مضبوطی کا باعث بھی بنتی ہے۔ معدہ درست رہتا ہے، معدہ آپ کا درست ہے، آپ بہت ساری بیماریوں سے آپ کو تحفظ حاصل ہوگا، بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ مگر المیہ یہ ہے ناظرین کہ ہمارے معاشرے میں بد ہضمی اور گیس کو، پیٹ کی خرابی کو یہ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، توجہ نہیں کی جاتی، یا اللہ نہ کرے کوئی بد ہضمی کا شکار ہو، کسی کا پیٹ خراب ہو، گیس کا مسئلہ رہتا ہو، قبض کی شکایت رہتی ہو تو اس کو یوں سمجھیے کہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے، توجہ نہیں دی جاتی، اس کو معمولی بالکل ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ معمولی سمجھی جانے والی بیماریاں آگے جا کر یہ السر کی وجہ بھی بن سکتی ہیں، معدے کے السر کی وجہ بھی بن سکتی ہیں۔ تو خدا را اللہ نہ کرے اگر کوئی اس بیماری میں، پیٹ کی خرابی میں مبتلا ہو تو اسے فوراً سے پیشتر اپنا علاج بھی کرنا چاہیے۔ تو اسی کے ضمن میں آج انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے بد ہضمی کی اگر کسی کو شکایت ہو تو قرآن پاک کی یہ دو آیتیں پڑھ کر اگر کوئی اپنے پیٹ پر دم کر لے تو الحمدللہ عز و جل بد ہضمی کی شکایت دور ہو جائے گی، پیٹ اس کا درست ہو جائے گا۔ بعض اوقات صبح جب سو کر اٹھتے ہیں تو پیٹ خراب ہوتا ہے، اس طرح کے امراض میں اگر کوئی مبتلا ہو تو قرآن پاک کی 29ویں پارے کی سورۃ المرسلات کی یہ دو آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، تو یہ دو آیتیں مبارکہ یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پیٹ پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے بد ہضمی کی شکایت یہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح یہی دو آیتیں مبارکہ پڑھ کر جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے پر دم کر لیں تو انشاءاللہ الکریم بد ہضمی کی شکایت نہیں ہوگی۔ تو قرآن پاک کی یہ دو آیتیں، سورۃ المرسلات کی یہ دو آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ پارہ 29 سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 43 اور 44۔ جو یہ دو آیتیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک کی رحمت سے بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے وہ ناظرین کہ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کو طبیعت میں بھاری پن محسوس ہوتا ہو، جی متلانا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات قے آنا شروع ہو جاتی ہے، یا جی متلانا شروع ہو جاتا ہے، کھٹی کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہوں، سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہو، اسی طرح پیٹ پر بھاری پن محسوس ہوتا ہو، تو آپ کھانا کھانے کے بعد یہ دو آیتیں لازمی پڑھ لیا کیجیے، انشاءاللہ الکریم آپ کا ہاضمہ بھی درست ہوگا اور بدہضمی کی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، برکت نصیب فرمائیں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلائیے۔ میرا نام آنیا ہے اور میرے کان میں اکثر درد رہتا ہے، آپ روحانی علاج فرمائیے۔ صحیح ہے، کان میں درد رہتا ہے، ابھی اس کا وظیفہ آپ کو بتا دیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام غلام فاروق ہے، میری والدہ کا نام نسیمہ بی بی، میری شادی نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے مجھے بتائیں۔ صحیح ہے، ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں، وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے غلام فاروق بھائی۔ نیکسٹ کال چلائیے۔ میرا نام محمد فاروق، والدہ کا نام جو ہے وہ ہے خورشید بی بی۔ حضور ہماری ایک جگہ ہے، پلاٹ ہے، اس کو میں بیچنے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں، تو 4 سال ہو گئے ہیں وہ بک نہیں رہا، تو روحانی علاج بتا دیں۔ آپ کے استخارے کیے جائیں گے جب تک آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے کان کے درد کا روحانی علاج۔ جی ہاں، اگر کسی کے کان میں درد ہوتا ہو یا دونوں کانوں میں درد رہتا ہو یا سماعت کی کمی ہو، اس کے لیے روحانی علاج ہے، اس پہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ روحانی علاج کیا ہے؟ 21 مرتبہ یا سمیع 21 دفعہ یہ پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم درد سے نجات حاصل ہوگی۔ ایک دفعہ پھر روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، اول آخر درود پاک کے ساتھ یا سمیع 21 دفعہ پڑھ کر مریض کے کان پر دم کر دیجئے گا، انشاءاللہ الکریم درد سے نجات حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا وظیفہ، یہ تھا روحانی علاج کان کے درد کے لیے، اور ایک قول بھی آئی تھی مدنی منی کی، ہانیہ نام بتایا تھا کہ کان میں درد رہتا ہے تو آپ بھی یہی وظیفہ کیجئے گا، 21 مرتبہ یا سمیع اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے کان پہ دم کریں، ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے کان پر پھیر لیں، یا آپ کے گھر میں سے آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، اور وہ یہ 21 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر آپ کے کان پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ الکریم کان کا درد جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کان سے کسی کے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، سنائی کم دیتا ہے، کان میں درد رہتا ہے، تو اس طرح کی بعض اوقات تکلیفیں ہو جاتی ہیں، تو یا سمیع 21 مرتبہ پڑھ کر کان پر دم کر دیا جائے۔ ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کان کا درد نہیں ہوگا آپ کو۔ وہ کیا؟ اسلام کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے اور اپنی زبان کو اپنے دانتوں پر اور داڑھوں پر پھیر لے تو انشاءاللہ الکریم وہ داڑھوں کے درد سے اور کانوں کے درد سے محفوظ رہے گا۔ تو جب بھی آپ کو چھینک آئے تو سنت بھی یہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہیں، تو سنت کی نیت سے آپ یہ کہہ لیں اور اپنی زبان کو اپنے دانتوں پر اپنے داڑھوں پر یہ زبان پھیر لیں صرف، تو انشاءاللہ الکریم داڑھوں کے درد سے اور پلس یہ کہ کانوں کی تکلیف بھی اسے نہیں ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، استخارے بھی ناظرین الحمدللہ سمجھ آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ ہمارے غلام فاروق بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا،
استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، کوئی عملیات، کوئی رشتوں کے حوالے سے بندش وغیرہ فی الوقت نہیں ہے۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، نماز فجر کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے 312 مرتبہ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، 312 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے گا۔ یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں رشتوں میں، یہ رکاوٹیں انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، فاروق نام بتایا تھا، اور والدہ کا نام آپ نے خورشید بتایا تھا کہ 4 سال سے میں اپنی ایک جگہ ہے وہ بیچنا چاہ رہا ہوں، نہیں بک پا رہی۔ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ آپ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ آپ یاد کر لیں زبانی، اور پھر آپ یہ پڑھ کر آپ اپنی جگہ پر دم کریں۔ آپ کا گھر ہے، آپ کی دکان ہے، مکان ہے، پراپرٹی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہی، آپ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 80 ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، پڑھ کر آپ اپنی جگہ پر دم کر دیں۔ گھر ہے تو گھر پر دم کر دیں، آپ کا فلیٹ ہے تو فلیٹ پہ دم کر دیں، آپ کا مکان ہے تو آپ مکان پہ دم کر دیں، دکان بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہے، آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم وہ جگہ بک جائے گی۔ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ ایک مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنی جگہ پہ دم کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم وہ بک جائے گی۔ اور ایک مشورہ بھی دوں آپ کو، آپ روحانی علاج کے بستے سے اس کی کاٹ کا عمل بھی کروائیں۔ رکاوٹیں آ جاتی ہیں نا بعض اوقات، تو ان رکاوٹوں کی کاٹ کروا لیجئے، انشاءاللہ الکریم یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور آپ کی جگہ بک جائے گی۔ اچھا آئیے ناظرین، میسیجز کافی آپ کے ماشاءاللہ جمع ہو چکے ہیں، میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں۔ ایک استخارہ بھی تھا، میسیج آیا تھا، پہلے میں ان کا استخارے کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ مدنی منع کے حوالے سے کافی دکھ بھی ہوا پڑھ کر، اللہ پاک اس بچے کی حفاظت فرمائے، خیر فرمائے۔ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ بچہ ہے محمد غضنفر، ان کی والدہ کا نام ہے سیحہ بی بی، کہ بقرعید سے بچہ گمشدہ ہے، قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے گھر سے گئے ہیں اور دوبارہ واپس نہیں۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، خیر فرمائے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب اولاد چلی جاتی ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، والدین کو اولاد نظر نہیں آتی، تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ۔ اللہ پاک سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ بھی کیجئے، روحانی علاج بھی بتائیے کہ وہ بچہ مل جائے اور کب تک۔ دیکھیں، استخارہ کیا گیا بچے کا، محمد غضنفر کا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ بچہ بھی الحمدللہ سب جل خیریت سے اور بہتری کا بھی اشارہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ الکریم جلد واپس آ جائے گا۔ اللہ پاک حفاظت بھی فرمائے بچے کی۔ ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ نوٹ کیجئے گا، اگر کوئی شخص گھر سے بھاگ جائے، کوئی غائب ہو جائے، اغوا بعض اوقات ہو جاتے ہیں، اغوا کر لیے جاتے ہیں، تو گم شدہ شخص کو واپس بلانے کے لیے کہ خیر کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ وہ واپس آ جائے، تو اس کے لیے یہ عمل آپ کیجئے گا۔ نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ آپ پڑھیں۔ نماز عشاء جیسے آپ نے ادا کر لی، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ والضحیٰ پڑھیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، یہ مکمل سورہ والضحیٰ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اچھا، جب 41 مرتبہ پوری ہو جائے تو اب جو آپ کا گھر ہے نا، تو گھر کے جو 4 کونے ہوتے ہیں نا، ان چاروں کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان کہنی ہے اور 2 کونوں میں تکبیر کہنی ہے، اقامت کہنی ہے۔ 2 کونوں میں اذان اور 2 کونوں میں اقامت کہیں، اور پھر آپ بچے کی واپسی کے لیے آپ گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دعا کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ 1 ہفتے کے اندر جی ناظرین، اس وظیفے کی تاثیر یہ لکھی ہے، اس کی برکت یہ لکھی ہے کہ کیسا ہی گمشدہ شخص کیوں نہ ہو، 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ الکریم وہ واپس آ جائے گا، یا اس کی آپ کو اطلاع مل جائے گی۔ یہ عمل آپ کیجئے گا، تحصول مراد جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک میسیج ہے کہ ناک بند ہو جاتی ہے اکثر، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں کہ ناک
کھل جائے۔ وہ تو ہے بعض اوقات سردیوں میں اور ٹھنڈ کی وجہ سے یا بعض اوقات جو ناک کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ناک بند ہو جاتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتی ہے، ناک بند ہو جاتی ہے، تو آپ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں۔ یہ گھر میں چاہے تو اگر بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو کہ بچوں کے ساتھ بھی بعض اوقات سینہ خراب ہو جاتا ہے، یہ جب جیسے ٹھنڈ شروع ہو رہی ہے نا، سردیوں کا موسم ہے، تو بچوں کے بھی بعض اوقات اس طرح کے امراض لگ جاتے ہیں، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، نمونیا بعض اوقات بچوں کو ہو جاتا ہے، تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، بہت یہ سورۃ الشفا ہے، اسے سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچوں کو بھی پلائیں، خود بھی پئیں، انشاءاللہ الکریم نزلہ، زکام اور جو ناک بند ہو جاتی ہے یہ بھی کھل جائے گی، سانس کے امراض بھی انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گے، اور موسمی جو امراض ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کی حفاظت رہیں گی۔ بال لمبے کرنے کا کوئی علاج بتا دیجیے۔ تو بال لمبے کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص خواتین میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بال لمبے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر 41 مرتبہ آپ سورۃ اللیل قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں، یہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھ کر آپ سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا تیل سنت کی نیت سے، اچھی نیت کے ساتھ سر کے بالوں میں رات کو سونے سے پہلے لگائیں، اور خوب اچھی طرح مالش کیجئے، انشاءاللہ الکریم بال نہیں گریں گے، بال مضبوط ہو جائیں گے اور بال لمبے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا بھانجا ہے 4 سال کا، وہ 2 سال تک بالکل ٹھیک تھا، 2 سال کے بعد بیمار ہوتا گیا، نہ چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کافی تکلیف میں ہیں، اور میاں بیوی اور یہ اس طرح کے ان کے شاید گھریلو مسائل ہیں، اس لیے ایسے ہی بچے ہوں گے، تو ابھی مزید امید سے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ بچے کی بھی حفاظت رہے اور خیر کے ساتھ عافیت اور سلامتی کے ساتھ بچے کی ولادت بھی ہو جائے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے اور بچے کی بھی حفاظت فرمائے۔ ایک وظیفہ ہے جو امید سے ہو، تو اگر وہ یہ وظیفہ کر لے اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بچے بھی ٹھیک ہوں گے اور بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ کی رحمت سے آپریشن کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے جس کا نام ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ ایک وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا قویو، جو عورت امید سے ہو 100 بار پڑھ کر اپنے پیٹ پر دم کر لے تو انشاءاللہ الکریم بچے کی بھی حفاظت رہے گی اور آپریشن کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ الکریم بہت ساری بیماریوں سے بچہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ آپ عمل کیجئے گا۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو کہ بچوں کی ولادت کے بعد بچے بیمار ہو جاتے ہوں یا مختلف امراض لگ جاتے ہوں یا مختلف جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بچوں کو لگ جاتی ہوں، تو اب جو عورت امید سے ہو اسے چاہیے کہ وہ ایک تعویذ بنا لے، یا حیو یا قیوم، ایک سادے سے کاغذ پر 111 مرتبہ یہ لکھ لیں، لکھنے کے بعد گلے میں پہن لیں، تو انشاءاللہ الکریم جب بچے کی ولادت ہوگی تو بچہ مختلف قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کے آفات و بلیات سے بھی محفوظ رہے گا اور بچہ صحت مند پیدا ہوگا۔ تو یہ دونوں وظائف جو آپ کو بتائے گئے، امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ تو ولادت میں آسانی کے بہت سارے روحانی علاج، بہت سارے وظائف اس میں الحمدللہ عز و جل لکھے ہوئے ہیں، تو یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے اوراد و وظائف اس میں آسانی کے، ولادت میں آسانی کے الحمدللہ عز و جل اس میں موجود ہیں۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کال، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ عثمان بات کر رہا ہوں، میں نے اپنے بھائی کا استخارہ کرانا ہے، اس کا نام مزمل حسین ہے اور والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے نا، تو اس سلسلہ یہ تھا کہ اس کی مطلب رشتہ کر رہے ہیں لیکن کہیں ہو نہیں رہا ہے، 3-4 سال ہو گیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ صحیح جی، نیکسٹ کال۔ لاہور سے مظہر اقبال عطاری، سلسلہ روحانی علاج میں جنید بھائی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حاضری مدینہ جلد میسر ہو، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے اور دعا بھی فرما دیجئے۔
اللہ پاک آپ کو ہم سب کو حرمین طیبین کی با ادب با ذوق با شوق حاضری نصیب فرمائے اور اللہ پاک اسباب بنائے غیب سے انشاءاللہ الکریم۔ اس کا ایک وظیفہ ہے اور وظیفے کا نام ہی یہی ہے کہ مدینہ مانگ لو۔ جن عاشقان رسول کے دلوں میں یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے اور کہ الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال۔ میں بولے والا سے بات کر رہا ہوں، نام محمد عمران، والدہ کا نام رمضان بی بی، استخارہ کروانا ہے، وہ بیمار رہتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میری خالہ کی بیٹی ہے، اس کا نام ثنا ہے اور ان کی والدہ کا نام نازمینہ ہے۔ تقریباً ان کی 7 یا 6 یا 7 سال عمر ہے۔ ان کا وائٹ بلڈ سیل نہیں بن رہے، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کیوں نہیں بن رہا ہے۔ استخارہ کیجیے اور وظیفہ بھی بتائیے۔ خون کی کمی ہے، وائٹ سیل نہیں ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ استخارہ بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ بچی کا نام طاہرہ بطول اور والدہ کا نام ناہید کوثر۔ یہ ضد کر رہی ہے سر، میں نے پتہ کرنا تھا، میں نے اپنا استخارہ ہی کرانا تھا سر۔ میں جاب لیس ہو گیا، میری اچھی بڑی جاب چل رہی تھی۔ میرا نام محمد سلیم اور میری والدہ کا نام ہے خورشید بیگم۔ میں نے استخارہ کرانا سر، نے کچھ کیا یا ویسی آزمائش آئی؟ ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا، استخارے آپ کے کیے جائیں گے۔ ایک پیکیج ہمارے پاس موجود ہے، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 11F جامعہ مسجد محمدی حنفیہ میں۔ اس جامعہ مسجد میں دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے تعویذات عطاریہ کا بستہ۔ اس تعویذات عطاریہ کے بستے پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور کس طرح بیماریاں ان کی دور ہو جاتی ہیں، کس طرح ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، وہ کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے لیے لیتے ہیں ان سے چل کر تاثرات۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ جامع مسجد کے امام صاحب موجود ہیں۔ امام صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ریحان عطاری۔ محمد شان عطاری ہے۔ اسلام الدین عطاری۔ اچھا شان بھائی، آپ نے یہاں حنفیہ محمدی مسجد سے روحانی علاج کرایا، کوئی فائدہ ہوا آپ کو یہاں سے؟ والدہ کو کینسر کی بیماری بتائی تھی ڈاکٹر نے، آپریشن، اور ان کی گارڈ تھی سینے کے پاس، تو کافی تقریباً 10 سے 12 سال پرانی گارڈ ہے، تو کافی حد تک ماشاءاللہ فرق آ چکا ہے۔ کس سلسلے میں علاج کرایا تھا؟ پاؤں میں تکلیف رہتی تھی، تو وہاں پہ جو رم کر کے جو ڈوریاں دی جاتی ہیں بلیک رنگ کی، تو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ چلنے میں پریشانی ہوتی تھی، الحمدللہ اس کی برکت سے اب کافی حد تک میں کافی دور تک چلا جاتا ہوں۔ ابھی جو آپ علاج کروا رہے ہیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ تقریباً 50% فرق آ چکا ہے۔ ویسے تو بے شمار فوائد ہیں تعویذات عطاریہ کے، لیکن میرے ہی گھر سے ہی ایک وابستہ ایک مسئلہ ہے کہ پچھلے دنوں والد صاحب کچھ بلڈ پریشر کی وجہ سے بی پی شوٹ کر گیا تھا اور تعویذات عطاریہ وغیرہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آئے دن بی پی وغیرہ بہت ہائی رہتا تھا۔ تعویذات عطاریہ سے وہ بی پی کا ایک تعویذ تھا، وہ لیا۔ الحمدللہ مرشد کی نظر کرم سے اللہ تبارک و تعالی نے کافی کرم کیا کہ جو پہلے معاملہ تھا اس سے کافی کمی آئی۔ یہ تعویذات عطاریہ ہی کی برکت ہے۔ جنید بھائی، یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان کی والدہ کے ساتھ نا کینسر کا معاملہ ہے، تعویذات تو دے رہے ہیں، روحانی علاج چل رہا ہے بستے سے، آپ اس کا کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ ان کے جو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اکثر لوگ جو ہے نا کہتے رہتے ہیں درد کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ ان کے جو والد صاحب ہیں ان کے ساتھ بی پی شوٹ جو کر گیا تھا، بلڈ پریشر کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیں تاکہ یہ اس کو دیکھ بھی لیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کے ذریعے بھی روحانی علاج کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے۔ جن ناظرین نے یہ ویڈیو سوالات کیے ہیں اپنے مریضوں کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے بتایا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ واقعی بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ صبر اور صبر کیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے کہ یہی بیماریاں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلیں پہلے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، پھر استخاروں کے جوابات میں عرض کروں گا۔ یہ ہمارے پہلے اسلامی بھائی تھے کہ آپ نے کینسر کے حوالے سے کہا تھا کہ گھر پر آپ کے گھر والوں کے یا آپ گانٹھ نکل آئی ہے اور کینسر کا بتایا ہے۔ اللہ پاک شفا بھی عطا فرمائے۔ جو روحانی علاج کے بستوں سے آپ علاج کروا رہے ہیں اس کو آپ جاری رکھیے گا، صحیح، اس کو جاری رکھیں اور اس میں کوتاہی نہیں کیجیے گا، ناغہ نہیں ہونے دیجیے گا،
لگ کر پابندی کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں کا یہ علاج جاری رکھیے گا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تعویذات بھی ماشاءاللہ چل رہے ہیں اور علاج بھی ہو رہا ہے۔ ایک وظیفہ ہے خاص کینسر کے حوالے سے، جو کینسر کے مرض میں مبتلا، جیسے آپ کے گھر والوں کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ کے گھر والے یہ وظیفہ پڑھیں، اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور 1 مرتبہ سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں سورہ مریم پڑھیں، اور اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ پانی پر دم کر لیں آپ کے گھر والے، پھر سارا دن وہی پانی پئیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ 40 دن کا یہ عمل ہے، لگ کر پابندی کے ساتھ بلا ناغہ 40 دن یہ عمل کر لیں۔ بالفرض اگر ناغہ ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسرے دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ 40 دن مکمل کر لیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے آپ کے گھر والے تو گھر کا کوئی دوسرا فرد یہی وظیفہ پڑھ کر، سورہ مریم پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے آپ کے گھر والوں کو پلائیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ بلڈ پریشر کے حوالے سے تو یا مومنو 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پیتے رہا کریں، آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ اور ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں نا، تو آپ وضو بنا لیا کریں۔ جب آپ کو ایسا لگے نا کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے یا ہائی ہے، تو آپ وضو بنا لیں انشاءاللہ الکریم۔ وضو بنانے کے بعد جب آپ چیک کریں گے نا تو کمی آئے گی انشاءاللہ الکریم، افاقہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، جوڑوں میں درد، گھٹنوں میں، پنڈلیوں میں درد کے حوالے سے آپ نے کہا تھا یہ بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کو جوڑوں میں درد رہتا ہو، کمر میں تکلیف رہتی ہو، گھٹنوں میں درد رہتا ہو، بالخصوص بڑی عمر کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ الکریم جسمانی درد سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے عثمان نام آپ نے اپنا بتایا تھا، اور بھائی کا نام مزمل حسین بتایا تھا، اور کہا تھا کہ مزمل حسین کا استخارہ کیجئے کہ ہم کافی ٹائم سے ان کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن رشتہ نہیں ہو پا رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ ان کا استخارہ کیا گیا، نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے، بعض اوقات نظر بد بھی لگ جاتی ہے رشتوں پر، جس کی وجہ سے رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو بھائی کو کہیے گا کہ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ پڑھ لیا کریں، یہ جو رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں گے۔ مظہر اقبال بھائی تھے، حاضری مدینہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ کوئی وظیفہ بتائیے۔ اصل بات ہوتی ہے، دیکھیں، ایک تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ درود پاک کی کثرت بھی کیجیے، اور ایک وظیفہ ہے، اس وظیفے کا نام ہی مدینہ مانگ لو۔ جمعہ کے دن عصر و مغرب کے درمیان آپ پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، خشوع و خضوع کے ساتھ قبلہ رو بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے۔ اب گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، زہ نصیب اشک باری کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ حاضری مدینہ کی دعا کیجیے خصوصیت کے ساتھ کہ اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے، راہیں کھول دے، اور بالعموم اپنے تمام جائز مقاصد کے حصول کے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور حاضری مدینہ کے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بھورے والا سے کال کی تھی، عمران نام بتایا تھا کہ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، خالہ کی بیٹی کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا کہ ثنا نام ہے، 6-7 سال بچی کی عمر ہے، وائٹ سیل، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ وائٹ سیل نہیں بن پا رہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ درود شفائے امراض، دیکھیں خون کی کمی دور کرنے والا یہ درود پاک ہے۔ وائٹ سیل بن جائیں اور وائٹ سیل کی کمی نہ ہو اور جسمانی جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جائیں تو درود شفائے امراض، بچی اگر خود پڑھ سکتی ہو تو خود پڑھ لے، نہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر بچی کے والد یا والدہ وہ درود شفائے امراض پڑھ کر بچی پر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں۔ کسی سادے سے کاغذ پر یہی درود شفائے امراض لکھ کر زعفران سے یا زرد رنگ سے لکھ کر اب اس پانی کے بوتل میں ڈال دیں اور یہ پانی آپ بچی کو پلائیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور وائٹ سیل بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور یہ درود پاک ایسا ہے کہ اس درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ موت کے سوا یہ ہر بیماری میں یہ مفید ہے۔
تو مدنی پنصورہ کے باب فیضان درود میں یہ درود شفاء امراض لکھا ہوا ہے. ابھی یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ مدنی پنصورہ یا مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں. زیارت بھی میں کروا دیتا ہوں. یہ مدنی پنصورہ آپ حاصل کیجئے. اس کے مدنی پنصورہ کا باب ہے فیضان درود، تو اس میں یہ درود شفاء امراض یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ آسانی ہے کہ گھر بیٹھے بھی آپ کال کیجئے، مکتبۃ المدینہ کے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجئے اور آپ کو گھر بیٹھے ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتب و رسائل آپ کو چاہیے ہو، گھر بیٹھے ماشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ ضد بہت کرتی ہے تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر آپ بچی پر دم کر دیا کریں. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، سلیم نام آپ نے بتایا تھا اور والدہ کا نام خورشید کے جاب لیس ہو چکا ہوں اور اچھی خاصی جاب چل رہی تھی. ہوتا ہے بعد اوقات اس طرح کے مسائل بھی زندگی میں آ جاتے ہیں. بہرحال آپ کا استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، تو آزمائشیں ہیں وقتی طور پر، اور کوشش جاری رکھیں. حصول روزگار کے لیے، جائز ملازمت کے لیے دوبارہ کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اسباب بنتے چلے جائیں گے. روزانہ ہر نماز کے بعد یا ذوالجلال والاکرام 100 مرتبہ آپ پڑھا کریں. اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو، دیکھیں جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے ناظرین، کچھ ویڈیو سوالات بھی آپ کے ہمیں موصول ہوئے ہیں، وہ ویڈیو سوالات بھی شامل کرتے ہیں. جی چلائیے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسلم نام ہے میرا. محمد اسلم بھائی، یہ اسلم بھائی کی ایک شاپ ہے، کاروبار ہے ماشاءاللہ ان کا. اور اسلم بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے روحانی علاج کروایا ہمارے تعویذات اتاریہ والوں سے؟ جی بالکل کروایا. کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ ابھی ریسنٹلی کوئی ایسا مرض جس کے حوالے سے آپ معلوم کرنا چاہتے ہو؟ میری ابھی چھوٹی بیٹی کو وہ ہو گیا تھا وائرس نا، تو پھر میں اس کے تعویذات لے کر آیا. ماشاءاللہ سے بہت سیٹ ہے ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. اور روحانی علاج پڑھنے کے لیے کچھ ہو تو وہ بتا دیجیے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد آصف قریشی. آصف قریشی بھائی، ماشاءاللہ. اچھا آصف بھائی، یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، کاروبار ہے آپ کا، کاروبار صحیح چل رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ بہترین چل رہا ہے. اور کبھی کبھی ایسا کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے، اچھا، جس کے لیے جو نا بالکل کاروبار ڈیم ہو جاتا ہے. صحیح، ہاں ایک دم رک جاتا ہے. جی 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 صحیح. اس کے لیے کوئی روحانی علاج آپ بتائیے. جنید بھائی، یہ آصف بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کاروبار تو چل رہا ہے ماشاءاللہ، مگر کاروبار میں بعض دفعہ ایسے ہرڈلز آ جاتے ہیں، ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے نا یہ ایک دم جام ہو جاتا ہے سب کچھ. تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. میرا نام فرحان اتاری ہے اور الحمدللہ تعویذات سے میں نے بھی علاج کروایا ہے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دی ہے، ان کے بھی کروایا ہے الحمدللہ. اس اتوار کو ایک اسلامی بھائی کی دکاندار میرے کو ملے تو انہوں نے میرے کو اپنے مسئلہ شیئر کیا کہ ایسے ایسے معاملات ہیں میرے ساڑھوں کے ساتھ، آصف وغیرہ کے معاملات ہیں. تو انہوں نے میرے سے تعویذ منگوایا. بلال مسجد سے اتوار کا ہی واقعہ ہے، عصر تا مغرب جو لگتا ہے. جب میں تعویذات لے کے آیا تو ان کو میں نے دیے، الحمدللہ انہوں نے خود ہی میرے کو بتایا کہ اللہ کا شکر ہے جو ان کے آصف زیادہ جو معاملات تھے وہ اللہ کا شکر ہے دور ہو گئے. الحمدللہ، سب اللہ پاک کی رحمت ہے. اور دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. یہ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے کہ لوگ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں مستفیض ہو رہے، فوائد حاصل کر رہے ہیں. آپ کو بھی مشورہ دوں گا ناظرین، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ بھی ضرور روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فوائد حاصل ہوں گے. کچھ ویڈیو سوالات تھے ہمارے ناظرین کے. ایک تو ڈینگی کے حوالے سے کہا تھا کہ ڈینگی کا سے حفاظت کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے. یا مہیمن 29 بار 29 ٹائمز یہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اگر اپنے اوپر دم کر لیا جائے تو الحمدللہ عز و جل ہر طرح کے وائرس سے، ہر طرح کے موذی امراض سے اور بالخصوص ڈینگی جیسے مرض سے محفوظ ہو جائیں گے. اچھا دوسرا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، تاجر لگ رہے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ کاروبار میں بعض اوقات اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کاروبار نہیں چلتا، تو کوئی عمل بتائیے گا. تو جو آپ کی دکان تھی نا، تو آپ جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، آپ کی دکان ہے، آفس ہے، گھر میں اگر کاروبار کرتے ہیں، جو بھی آپ کا ایک سلسلہ ہے، جہاں سے جس جگہ سے بھی آپ کاروبار کرتے ہیں، تو آپ ایک کام کیجئے کہ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر، کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں. پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ یہ لٹکا دیں تو انشاءاللہ الکریم کاروبار آپ کا چمکے گا، بڑھے گا، برکت اس میں رہے گی. اور ایک اور درود پاک ہے
صاحب روح البیان فرماتے ہیں جو کوئی مغرب اور عشاء کے درمیان اس درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھے تو اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا۔ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ الکریم مال و دولت میں اضافہ رہے گا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے تنگ دستیوں سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، مولا قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک محتاجی سے بچا لے، یا اللہ پاک دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، اپنی پریشانیوں کا بتایا، بچوں کی بیماری کے حوالے سے بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، مولا تو ہی غموں کو دور فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ یا ارحم الراحمین جو مسلمان بیمار ہیں، جو جادو، جنات، سحر، آسیب، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما،